نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه پارہ 28 سورہ طلاق رکوع 1 آیت نمبر 3 ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے مہمات کے لیے کافی ہے، شافی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے تمام امور پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور اسی اندازے کے مطابق سب کام ہوتے رہتے ہیں۔ کائنات عالم کا سسٹم چلتا رہتا ہے، سب امور اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ذات مختار کل ہے، اور اللہ کی ذات کن فیکون ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہو القادر فوق عبادہ، تقدیر کے پابند ہے جمادات و تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ترمذی شریف اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہو جیسا کہ اس کا حق ہے، تو بے شک اللہ رب العالمین تمہیں اس طرح رزق دے گا، اسی طرح رزق دیتا ہے جیسے پرندے جانوروں وغیرہ کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف میں رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، قذافی تفسیر مظہری۔ لیکن یاد رکھے کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب اور آلات کو چھوڑ دے، بلکہ توکل کا معنی، مفہوم یا مراد یہ ہے کہ اسباب اختیاریہ کو ضرور اختیار کرے، مگر اسباب پر بھروسہ مت کرے۔ اعتماد، اعتقاد اور بھروسہ اللہ پر کرے کہ جب تک اللہ کی مشیت اور ارادہ نہ ہو جائے تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا، جب اللہ کا ارادہ ہوا تو ہو جائے گا، جب اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا۔ تو
توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کیا جائے، اسباب کو ترک کر کے توکل کرے، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے توکل کیا جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ باندھوں پھر توکل کرو یا چھوڑ دو پھر توکل کرو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ باندھ کر توکل کرو۔ اور ہمارے شیخ اور سند حضرت الاستاذ شیخ التفسیر حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک شخص تھا، اپنے آپ کو متوکل کہتا تھا، اس نے ضد لگایا تھا کہ مجھے اللہ ہی رزق دے گا، اور اس کا اعتقاد بھی پکا تھا، مضبوط تھا۔ یہ اللہ کا ولی شہر سے نکلا، دیہات سے نکل کر پہاڑوں کا رخ کیا، جنگلات کا رخ کیا، اور جب یہ جنگلات میں بیابانوں میں جا رہا تھا تو ایک پہاڑی آدمی نے دیکھ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ پہاڑی لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، مسافروں کا، مہمانوں کا خاطر کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ پہاڑی آدمی نے جب دیکھ لیا کہ کوئی مسافر راستے پر جا رہا ہے، کھانے کا ٹائم ہے، تو یہ پہاڑی آدمی کھانا لے کر مسافر کے پیچھے چل پڑا۔ ادھر سے مسافر نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے اور میرے لیے روٹی لا رہا ہے، تو اس متوکل مسافر نے راستے کے بجائے درخت پر چڑھ گئے، راستہ پر آگے چلنے کے بجائے یہ درخت پر چڑھ گئے، اور پہاڑی آدمی نیچے سے آوازیں دے رہا ہے کہ اے مسافر کہاں ہو؟ اور اس دوران مسافر متوکل کو خوب بھوک بھی لگی ہے۔ جب پہاڑی آدمی کو جواب نہیں ملا، اس کو یہ مسافر بندہ، متوکل بندہ نہیں ملا، تو بس اپنے ساتھ جو اس نے کہہ دیا کہ تباہ ہو جاؤ، میں اتنی دور سے آپ کے لیے کھانا لایا ہوں اور آپ ادھر غائب ہو گئے۔ ادھر سے متوکل نے کانسی کی ٹخ ٹخ کی آواز کی۔ جب اس نے یہ آواز لگائی تو اس پہاڑی آدمی کو، مقامی آدمی کو پتہ چلا کہ یہ بدبخت تو درخت پہ چڑھ گیا ہے، اور پھر نیچے آیا، کھانا کھایا۔ پھر کہتے ہیں کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی بہت ٹک ٹک کرنی پڑتی ہے۔ تو رزق اللہ دیتا ہے، سب کام اللہ کرتا ہے، لیکن اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ اسباب کا انکار مت کرو، اسباب پر اعتماد بھی مت کرو۔ اعتماد کس پر کرو؟ اللہ کی ذات پر کرو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی